اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. سب سے پہلے ہمارے پاس یا پر کھڑا زبر، تو یا کو ہم 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک نہیں بلکہ اس مد کی وجہ سے ہم نے اس کو 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. را پر زبر، را کو پورا پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ مد ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے. دال کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ 2 سیکنڈ تک اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر اس یا مدہ کے اوپر ہمارے پاس پھر مد ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زبر، تو یہاں پہ ہم یا لین ہے اور حروف لین کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے پڑھتے ہیں، یعنی جلدی سے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے پڑے گی، یعنی جلدی سے. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ. اب یہاں پہ آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین بغیر کھینچے پڑھیں گے. اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر یا مدہ کے اوپر ہمارے پاس مد ہے تو ہم نے اس کو 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. پھر ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش 2 سیکنڈ تک کھینچ کر، یعنی واو مدہ کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس الف سے پہلے زبر، الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر، تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، مگر وقف کی صورت میں اس کو مد عارض کے ساتھ تبدیل کر کے 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اب یہاں پہ ہمارے پاس الف کے اوپر کھڑا زبر یعنی حمزہ کو ہم 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، اس واو مدہ کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. الف سے پہلے زبر، الف مدہ، الف مدہ کے اوپر ہمارے پاس مد ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. نون ساکن کے بعد زا ہمارے پاس حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھیں گے. صاد مستعلی میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. قاف مستعلی میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر، الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر، الف مدہ، پھر اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. نیکسٹ پھر ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ. واو مدہ ضرور ہے مگر ہم نے اس کو 2 نہیں، اس مد کی وجہ سے ہم نے اس کو 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر، الف مدہ 2 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے. 2 زیر کی تنوین کے بعد ہمارے پاس با آ گیا، اقلاب کا قاعدہ ہے، یہاں پہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے اور غنہ کی مقدار بھی 2 سیکنڈ کے برابر ہی ہے اور غنہ کے معنی ہے ناک میں لے جا کر پڑھنا. اور آخر میں اگر آپ یہاں پہ ایک ہی سانس میں نہیں پڑھ سکتے پوری آیت تو آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو آپ نے بے ہی کی بجائے آپ نے پڑھنا ہے بے، یعنی آخر میں آپ کی جو ہاں ہے وہ واضح ادا ہونی چاہیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. الف سے پہلے زبر، الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے. الف کے اوپر کھڑی زبر، یا کے اوپر کھڑے زبر، دونوں کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے. یا ساکن سے پہلے زیر، تو یا مدہ کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. 2 زبر کی تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آگے زا ہے، یہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں اور اگر نہ رکنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ رکتے ہیں تو آپ نے اس 2 زبر کی تنوین کو یعنی 2 زبر کو وقف میں الف سے بدل دینا ہے. اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے 2 زبر کو واو کے ساتھ ملا دینا ہے اور غنہ بھی ہوگا. اگر آپ وصل میں یعنی ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کریں گے غنہ، کیونکہ 2 زبر کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے اور ادغام کے قاعدے میں غنہ ہوتا ہے، تو آپ یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. الف سے پہلے زبر، الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. قاف مستعلی میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ آواز کو کھول کر. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، آخر میں ہمارے پاس نون ہو جائے گی ساکن مگر وقف کی صورت میں مد عارض بن جائے گی جس کی وجہ سے آپ نے 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. تو چلیں ان 2 آیات کو رواں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں آج ہم نے 2 آیات کو دیکھا کہ ہمارے پاس ان 2 آیات میں کون سے رولز اور قواعد ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن پاک لفظ پر لفظ تجوید کے ساتھ قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔